ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء لهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سمجھتی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ یہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا دیا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی جنہوں نے دنیا انسانیت کے سامنے مکمل زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کو حیثیت اور درجہ حاصل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت ہوئے گا. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے میں گفتگو ہوگی. پچھلے کئی خطبوں سے اس بات پر گفتگو چلی آ رہی ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے. اللہ رب العالمین کے تعلق سے عقیدے کو مضبوط کرنا
اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام کاموں میں ایکتا ہے، تمام صفات میں ایکتا ہے، بے مثل ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی مقابلے کا نہیں۔ اللہ تنے تنہا نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، چلا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین پر اس انداز میں ایمان رکھنا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی پچھلے کئی خطبوں سے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کس قدر ضروری ہے، اور لوگوں نے سنت رسول کو چھوڑ کر دین میں نیا کام، نئی چیزوں کو دین سمجھ کر داخل کر لیا ہے، یعنی بدعت و خرافات۔ انشاءاللہ تعالی اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لفظ بدعت کو، خرافات کو لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کر لیا ہے، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر۔ ان کو سمجھنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو امتیازی خصوصیات ہیں انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ پھر آپ کو بدعت و خرافات، نئی چیزیں جو اسلام کے نام پر لوگوں نے داخل کر لی ہے اس دین میں، وہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، حقیقی مسلمان ہونے کے لیے جہاں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی نفع نقصان کے مالک ہیں، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا مطلب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اسی طرح سے ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول ہمیں اور آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کو ہو بہو ویسے لے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو، تو پھر سمجھا جائے گا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ مسلمان ہیں، یہ اللہ کو بھی ایک مان رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ کا سچا رسول مان رہے ہیں۔ ورنہ صرف اللہ کو ایک ماننا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صحیح ڈھنگ سے تسلیم نہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح ڈھنگ سے نہ چلنا، سنت رسول کا اتباع اور ان کی پیروی نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے محمد کو رسول نہیں مانا، اور جب تک محمد کو آپ رسول نہ مان لیں تب تک آپ کا یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اور ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، دونوں کلمے کو دل سے ماننا، اور پھر کیا ان کا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، بہت سارے نبی آئے، سب کی رسالت تھی، لیکن
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی اور رسول بنایا گیا ہے، دوسرے تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں آپ کی رسالت کی 4 امتیازی خصوصیات ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے، پھر آپ کو بدعت و خرافات ہی سمجھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہلی خصوصیت آپ سمجھیے اس کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے۔ پہلی خصوصیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلی خصوصیت ہے یہ خصوصیت، اس سے پہلے کسی نبی رسول کو عطا نہیں کی گئی۔ بہت سارے نبی رسول آئے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، رسول آئے، کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، سب مخصوص خطے کے لیے تھے، مخصوص علاقے کے لیے تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے تھے، تمام انسانوں کے لیے نہیں۔ ان کی لائی ہوئی شریعت مخصوص مدت کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ 3 پوائنٹ سمجھیے۔ رسالت محمدی کی خصوصیت پہلے کی کیا ہے؟ جو انبیاء کرام تھے مخصوص خطے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے تھے، مخصوص علاقے کے لیے ایک نبی کو بھیجا جاتا کسی ایک علاقے کے لیے، دوسرے علاقے میں کوئی دوسرے نبی ہیں، تیسرے علاقے میں کوئی تیسرے نبی ہیں۔ جس علاقے میں جس نبی کو بھیجا جاتا تھا، ان کا وہ خطہ، ان کا وہ علاقہ، اب ان پر جو شریعت، قانون، کتاب، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا ملتا تھا، وہ اسی علاقے کے لیے محدود ہوتا تھا، عالمگیر نہیں، پوری دنیا کے لیے نہیں، اسی علاقے کے لیے، جس علاقے کے لیے اس نبی کو بھیجا گیا۔ جس قوم کے لیے اس نبی کو بھیجا گیا ہے، اسی قوم کے لیے وہ رہبر تھے، اور ان کی جو شریعت ان کو ملی تھی اسی قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے نہیں۔ مخصوص مدت کے لیے، لمیٹڈ ٹائم ہے، اتنے دنوں کے لیے شریعت، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آ رہا ہے، اگرچہ اسی علاقے میں آ رہا ہے، وہ نبی دنیا سے جا چکا، اب دوسرا نبی اللہ بھیج رہا ہے اسی علاقے میں، شریعت دوسری دے کر۔ قانون سب کا ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، طریقہ، منہاج یہ الگ ہے۔ مخصوص مدت کے لیے ایک نبی کا پیغام ختم، دوسرا نبی آ رہا ہے پیغام الہی لے کر، ان کی بھی مدت مخصوص ہے، ہمیشہ کے لیے ان کی شریعت نہیں۔ اس بات کو سمجھیے، تینوں پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ مخصوص قوم کے لیے، مخصوص خطے اور علاقے کے لیے، مخصوص مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کے برخلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، جو نبوت ہے، وہ عالمگیر ہے، مخصوص علاقے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، مخصوص قوم کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری قوموں کے لیے ہے، مخصوص مدت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مہر لگ چکی ہے۔ یا آپ کی عالمگیر کیا ہے رسالت؟ پہلا پوائنٹ قرآن نے بتلایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی پاک، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو
تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ تمام انسانوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو رسول نہیں بنایا مگر تمام انسانوں کے لیے۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سبوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لوگوں کو جو سیدھی راہ پر آ جائے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے لگے، جنت کی خوشخبری سنائیے، جو لوگ اعراض کریں جہنم کی دھمکی بتلائیے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً، اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی پاک آپ لوگوں میں اعلان کر دیجیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اے لوگوں، اے نبی پاک بتائیے لوگوں کو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام لوگوں کی طرف، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سبوں کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن نے یہ پیغام سنایا۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، مخصوص قوم کے لیے نہیں، مخصوص خطے کے لیے نہیں، مخصوص مدت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام دنیا والوں کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت، آپ کی رسالت کی پہلی خصوصیت ہے، جو باقی تمام انبیاء کرام کی رسالت کے بالمقابل ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کی دوسری امتیازی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ پچھلی جو شریعتیں تھیں، پچھلے جو انبیاء کرام تھے، ہمیشہ کے لیے ان کی شریعت نہیں، ہمیشہ کے لیے ان کی نبوت و رسالت، ہمیشہ کے لیے ان کا قانون نہیں، مخصوص مدت کے لیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مخصوص مدت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کیا گیا، یا قیامت تک کے لیے کیا ہے، آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ واضح کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث سے فرماتے ہیں، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس عامۃ، پچھلے انبیاء کرام جو بھیجے جاتے تھے مخصوص قوم کے لیے، وبعث الی الناس عامۃ، اور مجھے جو بھیجا گیا ہے عام لوگوں کے لیے، مجھے جو بھیجا گیا ہے عام سبھی لوگوں کے لیے، سبھی قوم کے لیے۔ اس کے مقابل پچھلے جو انبیاء کرام آئے تھے اپنی اپنی قوم میں، اپنے اپنے خطے میں، مخصوص مدت کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو دوسری امتیازی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کہ آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے، آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن نے واضح کیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو نبی، آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کا خاتم۔ خاتم اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں مہر کو۔
کوئی چیز لکھ کر جب کمپلیٹ کر دیا جائے، مکمل کر دیا جائے، دستاویز مکمل ہیں، اب اس میں سائن اور مہر لگا دی جائے، سائن کر دیا جائے، مہر مار دی جائے، تو اب اس دستاویز سے نہ تو کوئی چیز ہٹائی جا سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس مہر کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس سائن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں اب لکھا گیا ہے اس سے نہ تو اب کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر نکالتے ہیں اور یا داخل کرتے ہیں تو اس مہر اور سائن کا کوئی ویلیو نہیں۔ مہر اور سائن کا مطلب یہ ہے کہ لکھ کر اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا، یہ دستاویز مکمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا گیا وہ خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم، مہر لگ گئی آپ کی شریعت میں، آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اس کے بعد اب کوئی نبی رسول قیامت تک نہیں آ سکتا ہے، آنے والے نہیں ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، مہر لگ چکی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بنا مبعوث کیے گئے، ہمیشہ کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سبوں کے لیے آپ رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث بیان فرماتے ہیں ختمہ بالبنیان و ختمہ بالرسل، میرے ذریعے سے نبوت کی عمارت مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسول اور رسالت کو کمپلیٹ کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے انہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی اب نبی رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیج دیا گیا، قرآن نازل کر دیا گیا۔ یہ دوسری خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تیسری امتیازی خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، مکمل ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کی شریعت کامل نہیں تھی، آپ کی شریعت کامل ہے، مکمل ہے قیامت تک کے لیے، لیکن ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی شریعت کامل نہیں تھی۔ ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص خطے کے لیے، مخصوص مدت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے شریعت تھی، کامل نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلی جو شریعتیں تھیں وہ ناقص تھیں، یہ ہرگز نہیں سمجھنا، یہ غلط فہمی اپنے اندر نہیں لانا کہ محمد الرسول اللہ سے پہلے جتنی شریعتیں آئی، جتنے نبی آئے، وہ اپنے علاقے کے لیے شریعت تھی، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، جس قوم کے لیے جس نبی کو بنا کر بھیجا گیا، جو شریعت دی گئی ان کے لیے وہ مکمل تھی، اتنے ہی ان کو ضرورت تھی، اس علاقے کے لیے شریعت کافی تھی اور اس مدت کے لیے شریعت کافی تھی، ناقص نہیں تھی، وہاں کے لیے کافی تھی، لیکن عالمگیر نہیں تھی، ان کے اندر ایسے قوانین و ضوابط اصول نہیں تھے جو بین الاقوامی انسانوں کے لیے کافی ہو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی اور رہبری کر سکیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، یہ کامل ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے مسئلے کا حل شریعت محمدیہ میں موجود ہے، کامل ہے، ہر مسئلے کا حل، ہر قوم کا حل، ہر انسان کا حل، ہر مسائل کا حل کیا ہے؟ شریعت محمدیہ میں موجود ہے، ناقص نہیں، عالمگیر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کی ساری ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قانون وضع کیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو بتلا دیا کہ یہ تمہارے لیے شریعت ہے، تمہارے لیے دستور حیات ہے، قیامت تک اسی کے نہج پر، اسی کے طریقے پر کیا ہے تم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، کہیں کمی اور بیشی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے شریعت کافی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلی شریعتیں ناقص تھی۔ ایک مثال سے اب سمجھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
ایک بلب ایک کمرے کے لیے کہ روشنی کے لیے کافی ہے، 100 واٹ کا بلب آپ نے ایک کمرے میں لگایا، ایک روم میں لگا دیا، روشنی تیز ہے، اس کمرے کی ہر چیز اس بلب کی روشنی سے نظر آتی ہے، کافی ہے، اس کمرے کے لیے وہ بلب کافی ہے۔ لیکن پورے گھر کے لیے جو اس گھر میں اور بہت سارے روم ہیں، کمرے ہیں، ان کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اس روم کے لیے جس روم میں اس بلب کو لگایا گیا ہے اس کے لیے وہ کافی ہے، مکمل ہے، پوری روشنی دے رہا ہے، ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن گھر کے سارے روم اور کمرے کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ ایسے ہی پچھلے جو انبیاء کرام کی شریعت تھی اپنی قوم اپنے علاقے کے لیے کافی تھی، پوری دنیا کے لیے کافی نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ کی جب شریعت آئی پوری دنیا کے لیے روشنی بن کر آئی، پوری دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اس میں کیا ہے، انسان کے نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے سب اس کے اندر رکھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، احادیث رسول کو پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت اسلامیہ نے انسانوں کے لیے کس قدر قوانین اور ضوابط وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، جو انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں، اور کہیں کوئی کمی نہیں ہے جو کیا ہے انسان اپنی طرف سے کیا ہے کمی محسوس کر کے اس کو پور کر سکے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، شریعت مکمل ہے، اور انسانوں کے ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو حالات ہیں، اور قیامت تک جو حالات اور ضروریات ہونے والے ہیں سب کا خیال اس میں رکھا گیا ہے، سارے مسائل کا اس کے اندر۔ اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ پچھلی شریعتیں کامل نہیں، محمد الرسول اللہ کی شریعتیں مکمل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلی شریعتیں ناقص تھیں اور محمد الرسول اللہ کی شریعتیں کیا ہے، ناقص نہیں ہے، پورے ہے، ایسا نہیں۔ آپ ہم نے کیا ہے مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ تیسری امتیازی خصوصیت یہ تھی۔ چوتھی امتیازی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا، قیامت تک یہ قرآن مجید ہو بہو جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی محفوظ رہے گا، ایک حرف کی تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی ہے، نہ کوئی کر سکتا، قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا۔ جبکہ ان سے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں آئی ان کی قوموں نے کیا ہے ان کو بدل دیا، تبدیلی آ گئی، الٹ پھیر کر دیے، من چاہی چیزوں کو داخل کر دیا، جو سمجھ میں آیا لوگوں کو ویسا اس میں لکھ کر رکھ دیا، اللہ کا جو قانون تھا اس کو نکال دیا۔ آج آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل کی شکل میں موجود ہیں، لیکن اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ان کی قوموں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا ہے۔ کچھ باتیں اللہ رب العالمین کی اب بھی موجود ہیں جن کو وہ بدل نہیں سکے، حقائق موجود ہیں، لیکن بہت ساری باتوں کو انہوں نے بدل کر اپنے حساب سے اس میں داخل کر دیا، اور اب کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور اپنی قوم کو کیا یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ منزل من اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہو بہو ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے بھیجا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جیسا بھیجا تھا اب وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، ان کی قوموں نے اس میں کیا ہے رد و بدل کر دیا، ان کے عالموں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹ پالنے کے لیے، ایک لفظ میں سمجھ سکتے ہیں، پیٹ پالنے کے لیے ان کے عالموں نے ایسا کیا، اپنی روزی روٹی سینکنے کے لیے ایسا کیا، قوم کو گمراہ کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے دنیا میں مال کمایا، لوگوں کو گمراہ کیا، شریعت سے ہٹایا، من چاہی چیزوں کو، جس طرح سے لوگوں کے نفسیات کو دیکھا، حالات کو دیکھا، واقعات کو دیکھا، ویسے ہی کیا ہے انہوں نے قوانین وضع کر دیے، لکھ کے رکھ دیے، اللہ رب العالمین کا جو قانون تھا، ان کی جو ہدایتیں تھیں ان کو سائڈ کر دیا۔ پیٹ پالنے کے لیے مولویوں نے اور ان کے کیا ہے عالموں نے ایسا کیا۔ آج بھی ہمارے
ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ اور مولوی کیا ہے آپ کو ملیں گے کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہدایات، صحیح حدیثیں، صحیح قانون وہ قوم میں نہیں بتاتے ہیں، اجاگر نہیں کرتے ہیں، کہیں قوم کو صحیح چیز معلوم نہ ہو جائے اور ان مولویوں کی روزی روٹی میں اور پیٹ میں کہیں تھپا نہ پڑ جائے۔ اس کی وجہ سے آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ صحیح چیز لوگوں کو نہیں بتا، صرف پیٹ کی وجہ سے بتا کہ ان کے پیٹ لالے پڑ جائے، روزی میں کمی آ جائے، گویا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو روزی کا مالک نہیں سمجھا، قوم کو سمجھ لیا ہے، بستی والوں کو سمجھ لیا ہے اور لوگوں کو سمجھ لیا ہے، توکل الی اللہ کے خلاف۔ میں آپ کو سمجھا، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ پر جو قرآن نازل کیا، ہمیشہ وہ قرآن ویسا ہی رہے گا، ایک حرف کی تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا کی ساری قومیں مل جائے، قرآن کا ایک حرف اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ جب اللہ رب العالمین نے گارنٹی لے لی ہے حفاظت کی، کون مائے کا لال ہے جو قرآن میں تحریف کر دے، تبدیل کر دے، ایک حرف کو آگے سے پیچھے کر دے؟ آپ کو حیرت ہوگی، قرآن نے کیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور 1450 سال آج قرآن کے نزول کے ہو گئے۔ اس وقت جو قرآن موجود تھا، جس شکل میں موجود تھا، جس انداز میں موجود تھا، آج بھی اسی شکل میں موجود ہے، ایک حرف اور ایک زیر اور زبر میں فرق نہیں آیا ہے اور قیامت تک فرق نہیں آئے گا، ویسے ہی رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، تیسرے نمبر پر اللہ رسول کی داماد ہیں، ذو النورین کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کی نکاح میں ایک کے بعد دیگرے، ان کا جب دور خلافت آتا ہے، انہوں نے اپنی دور خلافت میں قرآن کو باقاعدہ طور پر کیا ہے نسخے بنائے، نسخے الگ الگ۔ ابھی قرآن اس سے پہلے ایک جگہ جمع کر کے رکھا ہوا ضرور تھا، لیکن الگ الگ نسخے نہیں تھے۔ عثمان نے 7 نسخے بنائے اس کے اور 7 ملکوں میں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تیار کردے نسخے آج بھی کیا ہے موجود ہیں، اور ترکی کے کیا ہے میوزیم میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھو جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو نسخے بنوائے تھے، وہاں جا کر اٹھا کر دیکھو اور آج کا چھپا ہوا قرآن دیکھو، ایک حرف کا فرق نظر نہیں آئے گا، ہو بہو ویسے ہی، اور قیامت تک ویسے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، کافروں نے بھی جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن جس انداز میں نازل ہوا تھا، اور اس وقت کیا ہے دور خلافت میں نبی کے زمانے میں جس شکل میں کیا ہے اس کو کہیں چمڑے میں کہیں کیا ہے کسی چیز میں لکھ کر رکھا گیا تھا، اس وقت جس انداز میں قرآن لکھا ہوا موجود تھا، آج بھی اسی انداز میں قرآن محفوظ ہے، ایک حرف کا آگے پیچھے نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم کیا ہے اس کی شہادت دیتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، لیکن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن آج بھی اسی انداز میں محفوظ ہے جس انداز میں پہلے محفوظ تھا، جیسے نازل ہوا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کیا ہے نازل ہونے کے بعد ان کو مرتب کروائے تھے، لکھوا دیے تھے، آج بھی اسی انداز میں، قیامت تک اسی انداز میں محفوظ رہے گا، جبکہ دوسری آسمانی کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، بدل چکی ہے، ان کی قوموں نے بدل دیا ہے۔ کوئی بھی کتاب جو لکھی گئی اور اخیر تک کیا ہے اپنی اصلی شکل